السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم قرآن مجید کے دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا سے۔ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے کے گئے ہجرت فرما کر، تو پہلے 17 ماہ تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی خواہش تھی، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو، بیت الحرام کو، مسجد حرام کو قبلہ بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق، آپ کی اس دلی تمنا کے مطابق جب قبلہ تبدیل فرما دیا اور بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو وہاں پہ پھر کفار نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں السفہاء کا خطاب دیا ہے کہ بے وقوف لوگ ہیں۔ وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، پہلے یہ ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب یہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جس طرف اللہ تعالیٰ حکم دے گا اسی طرف آپ نے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور اصل چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو میں حکم دے رہا ہوں اس پر کون عمل کر رہا ہے اور کون اس پر عمل نہیں کر رہا۔ بس جس طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا ہے، باقی آپ جس طرف بھی رخ کریں گے اللہ تو ہر طرف ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کیجئے، اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جان دے دیں تو آپ نے انہیں مردہ نہیں کہنا، وہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں اس میں تمہیں آزماؤں گا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو خوف لاحق ہوگا، کبھی آپ پہ بھوک آئے گی، کبھی آپ کے اندر آپ کے مال میں کوئی نقصان ہوگا، کوئی کمی آ جائے گی، کبھی پھل آپ کا صحیح طرح سے نہیں آئے گا، یعنی آپ کی فصلیں صحیح نہیں ہوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہیں گی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہا کہ جو لوگ صبر کریں گے آپ ان کو خوشخبری دے دیں۔ تو گویا کہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے، جیسے بھی حالات آ جائیں، جو بھی مشکل پیش آ جائے، ہم نے صبر سے کام لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ اور کیا کہنا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے ہی تھا اور پھر اللہ کی طرف ہی چلا گیا، تو کوئی بات نہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا۔ مسلمانوں کا ایک ان کے ذہن میں یہ ایک بات تھی کہ یہ شاید چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی صفا اور مروہ کے درمیان لوگ سعی کرتے تھے، تو ذہن میں خیال تھا کہ شاید یہ کہیں اس دور کی کوئی یاد تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، اور جب آپ حج اور عمرہ کریں گے تو آپ ان کے درمیان سعی کریں گے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کی پیدائش، رات اور دن کا ایک دوسرے سے بدلنا، اور بڑی بڑی کشتیوں کا، جہازوں کا پانی میں چلنا، اور آسمان سے بارش کا نزول، اور پھر ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا نظام، زمین و آسمان کا نظام، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پہ ایمان کو پختہ کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ ہم نے صرف اور صرف حلال کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف زمین میں جو حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ کھائیں۔ تو حرام سے ہمیں ہر صورت میں بچنا ہے، چاہے وہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہو، مردار ہو، اس طرح کی چیز ہو، یا پھر وہ حرام مال کے ذریعے سے لی گئی ہو، ہمیں اس سے بچنا ہے اور صرف اور صرف ہمیں پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگے بے حیائی، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک آگے بڑی اہم چیز ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کفار کو کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کے مطابق زندگیاں گزارو، تو کہتے ہیں نہیں، ہم نے آب و اجداد سے جو کچھ سیکھا تھا، یا جس چیز پر ہم نے اپنے آب و اجداد کو پایا تھا،
ہم تو ویسا ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑا پیارا جواب دیا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر آپ کے آبا و اجداد میں عقل نہیں تھی، ان میں فہم نہیں تھا، ان میں سمجھ نہیں تھی، ان کے پاس ہدایت نہیں تھی، تو کیا پھر بھی آپ ان کو فالو کریں گے؟ نہیں، آپ اپنے آبا و اجداد کو صرف انہی چیزوں میں فالو کرو گے جس میں وہ صحیح ہیں، جس میں وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق چلتے تھے۔ اگر کوئی چیز ان کی کتاب و حدیث کے، کتاب و سنت کے مخالف تھی تو آپ اس کو فالو نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، جس میں سے مردار بھی ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یا جس چیز کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں حرام کی ہیں، اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں، بلکہ نیکی کی چیز یہ ہے آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، یوم آخرت پر ایمان رکھیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر، انبیاء پر، اور پھر مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کریں، اپنے غریبوں مسکینوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، مسافروں کو دیں۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ یہ نیکیاں ہیں، آپ نے یہ کام کرنے ہیں، صرف رخ کسی ایک طرف کرنا یا دوسری طرف کرنا، اس پہ سارا آپ فوکس نہ رکھیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم چیز کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حدود و قصاص کا ایک نظام دیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو قتل کر دے تو پھر اسے اس کے بدلے میں نہ حق اگر قتل کیا تھا تو قتل کیا جائے گا، اسی طرح سے کوئی اور نقصان کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حدود و قصاص کا نظام دیا ہے، اس میں انسانیت کے لیے امن، سکون کا پیغام ہے، اس کی ضمانت ہے کہ جہاں جہاں پہ یہ سزائیں اور یہ حدود و قصاص نافذ ہوں گی وہاں پہ امن ہوگا، وہاں پہ ظلم اور قتل و غارت گری سے نجات ملے گی۔ اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ جو آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس سلسلے میں آپ پر قصاص لازم کیا گیا ہے۔ اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، کہ اگر اس قصاص کا نظام ہوگا تو یہ اصل میں زندگی کا ضامن ہے کہ آگے لوگ قتل و غارت گری سے بچیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان الحمدللہ جس میں ابھی ہم چل رہے ہیں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور یہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچیں۔ پھر روزے کے کچھ اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے کہ یہ گنتی کے اتنے ایام ہیں، اس میں آپ نے روزے رکھنے ہیں، اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھ سکے، بہت زیادہ ضعیف ہو تو وہ کیا کرے گا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مہینہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا۔ آگے کچھ روزوں کے احکام ہیں کہ آپ اس وقت سے لے کر اس وقت تک روزہ رکھیں گے، اور جو رات کا وقت ہے اس میں اپنی آپ بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، البتہ اگر آپ اعتکاف میں ہوں تو پھر آپ اس سے بچیں گے۔ ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ایک دوسرے کے مال کو ناجائز اور ناحق طریقے سے ہرگز نہ کھاؤ۔ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم کسی کے مال کو ہرگز ناجائز طریقے سے نہ لیں، کسی کے مال پر قبضہ نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی دوسرے کا مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور ہم ناحق طریقے سے اسے استعمال کریں۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یسألونک عن الأہلہ، کہ یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ جو کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اوقات کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے کہ کون سا مہینہ ہے اور اس کے کون سی تاریخ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کا فلسفہ بیان فرمایا ہے، اور اس کا فلسفہ یہاں سے سمجھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ آپ ان سے جہاد کیجئے، ان سے آپ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو ظلم کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو آپ ان سے جہاد کیجئے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جہاد کا مقصد ہوتا ہے وہ امن کو قائم کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو قتل کرنا، لوگوں کا مال لینا اس کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کیا جائے، بے امنی کو ختم کیا جائے، امن نافذ کیا جائے اور اللہ کے احکام کو نافذ کیا جائے، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ اس کے بعد پھر اشہر حرم کے بارے میں تذکرہ ہے، 4 مہینوں کے بارے میں، اور آگے حج کے کچھ اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں، اور مشہور دعا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھلائی ہے وہ کیا ہے، جو لوگ نیک ہیں، مسلمان ہیں، اللہ والے ہیں، وہ کیا دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ تو ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے، ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا۔ تو ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگیں،
اور اللہ تعالیٰ سے آخرت بھی مانگیں. یہ دنیا بھی ہمارے لیے ہے، آخرت بھی ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ مانگتے رہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آپ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں. آپ اپنے عقائد کو بھی دینی تعلیمات کے مطابق رکھیں، آپ اپنی عبادات بھی سیکھیں اور قرآن و سنت کے مطابق ان کو انجام دیں، اور آپ اپنے معاملات، اپنے مالی معاملات، کاروبار، بزنس، جاب، ساری چیزوں کو اللہ کے احکام کے تابع کر دیں. اپنے اخلاق کو بھی اور اپنی معاشرت کو بھی اس کے مطابق کریں. دین چند رسومات کا نام نہیں ہے، یہ پورے نظام زندگی کا نام ہے، اور اپنی ساری زندگی میں ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی نعمتیں دی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فإن اللہ شدید العقاب، جو بھی ایسا کرے گا تو اس کے لیے پھر سخت عذاب ہوگا. اور انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کیوں جھٹلایا؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو کیوں نہیں مانا؟ تو زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی تھی، وہی ان کے لیے ایک اٹریکشن کی چیز تھی، اور ساری دلچسپیوں کا ان کا مرکز وہ دنیاوی زندگی تھی. اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے احکام کو بلا دیا، اللہ کی نعمتوں کو بلا دیا، اور پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی ان کے اوپر ذلت نازل ہوئی اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. اس کے مقابلے میں والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرماتا ہے. آگے فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، پہلے سارے لوگ ایک ہی امت تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنانے والے، ڈرانے والوں کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتابیں دی، اور جب ان کے پاس علم بھی آ گیا تو پھر ان کے مختلف گروہ بن گئے. کوئی ایک گروہ بن گیا، کوئی یہودی بن گئے، کوئی نصرانی بن گئے، کوئی اس طرح سے آپس میں تقسیم ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جنت ہے یہ آپ کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے. آپ جنت میں جائیں گے، مسلمان ہیں، اللہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں، لیکن جنت کا حصول ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم منہ موڑ لیں، منچاہی زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی جنت دے دے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں آزمائشیں بھی آئیں گی، اس میں مشکلات بھی آئیں گی، ان سب چیزوں کو آپ نے جھیلنا ہے اور آپ نے صبر سے کام لینا ہے. اللہ کے احکام کو آپ نے تھامے رکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلنا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ آپ کو کامیاب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ جو آپ سے پہلے لوگ تھے ان کے اوپر بھی بہت زیادہ تکالیف آئی، آزمائشیں آئی، انبیاء تک کیا اٹھے، انبیاء اور ان کے جو فالوورز تھے وہ یہاں تک کیا اٹھے، متی نصر اللہ، کہ یا اللہ کب تیری مدد آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ والعزیز، بس آپ نے صبر سے کام لینا ہے. اس کے بعد وہ پوچھتے تھے کہ وہ کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ینفقون، تو فرمایا گیا کہ جو بھی خرچ کرو بس والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے، ان پہ خرچ کرو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اس کے بعد پھر جہاد کا ذکر ہے کہ جب ان کے اوپر جہاد فرض کیا گیا تو وہ اس کو ناپسند کرنے لگے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک فلسفہ بتایا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور سمجھنے کی چیز ہے. وہ یہ کہ زندگی میں ہمارے پاس ہم نے بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ بہت ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے حالات آ گئے، اور ہم بہت یہ کیوں آئے، اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسی چیزیں ہم اللہ طرح سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تمنا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کہ کچھ حالات ایسے آئیں، کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ کو بھلی نہ لگے، آپ کو ناپسند ہو، لیکن اللہ نے اس میں آپ کے لیے کوئی بلائی رکھی ہوئی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ایک چیز آپ کو اچھی لگے، آپ وہ مانگتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے بلائی نہ رکھی ہو. تو اللہ آپ کو جو دے، اللہ آپ کے لیے جو حالات پیدا کرے، آپ جس طرح کے حالات میں ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے خوش رہنا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور اطمینان رکھنا ہے کہ جو بھی حالات ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، جیسے بھی میں معاملات سے گزر رہا ہوں، یہی میرے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے، حکیم ہے، وہ جو میرے لیے فیصلہ کرے گا وہی میرے لیے بہتر ہوگا. اس کے بعد پھر آگے شراب کا ذکر ہے کہ وہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو چونکہ شراب کا جو حکم تھا یہ تدریجاً نازل ہوا، چونکہ عرب میں ان کی گٹی میں یہ چیز شامل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے تدریجاً اس کا حکم نازل فرمایا. پہلے فرمایا کہ یہاں جیسے انہوں نے پوچھا کہ شراب کے بارے میں، تو فرمایا کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن اس کا نقصان بڑا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ جا کے فرمایا کہ اب جب آپ نے شراب پی بھی ہو تو نماز کی طرف نہیں آنا، تھوڑا سا مزید سخت کر دیا حکم، اور اس کے بعد فائنلی پھر کہہ دیا کہ یہ بالکل حرام ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا. تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے.
آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ایک بڑا اہم حکم دیا ہے، خصوصیت کے ساتھ جس ملک میں ابھی ہم ہیں، امریکہ میں اور مغربی ممالک میں جہاں پہ مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں، ان کے لیے یہ بہت اہم حکم ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے، ان کو یہ جاننا چاہیے، اور سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرک عورتوں سے آپ نے ہرگز نکاح نہیں کرنا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور فرمایا کہ ایک باندی، ایک عام سی باندی، وہ آپ کے لیے بہتر ہے ایک مشرک عورت سے۔ اور پھر فرمایا کہ مسلمان مردوں کو حکم ہوا کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ آپ نے بھی مسلمانوں کو، مردوں کو حکم ہے کہ آپ نے بھی جو نا وہ ان سے آپ نے مسلمان عورتوں کو بھی ذکر ہے کہ وہ بھی مشرک مردوں سے اور غیر مسلم جو ہیں ان سے شادی نہ کریں، بلکہ کیا ہے کہ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، تمہیں کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو ایک غیر مسلم مرد، اس کے مقابلے میں ایک عام سا ایک غلام اگر ایک مسلمان ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ہی شادیاں کریں، مشرک مردوں یا مشرک عورتوں سے وہ شادیاں نہ کریں۔ اس کے بعد پھر عورتوں کے متعلق ایک اہم حکم ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کے آداب بتائے ہیں کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، ماہواری کے بارے میں، مینسس کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے، اللہ نے ان میں پیدا کی ہے، ان میں ایک یہ کمزوری ہے، بہرحال جب ان کے یہ دن ہوں تو پھر آپ ان سے ازدواجی تعلق ہرگز قائم نہ کریں اور اس سے باز رہیں، جب وہ اس سے نکل جائیں، پاکی میں آ جائیں تو پھر آپ ان سے ازدواجی تعلق قائم کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک فلسفہ بتایا کہ جو شادی آپ کرتے ہیں تو آپ کی بیوی، اس کے ساتھ آپ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کے معاملات، فرمایا نساؤکم حرث لکم، کہ آپ کی بیویاں یہ آپ کے لیے آپ کی کھیتی کی طرح ہیں، کہ جس طرح سے ایک کسان کی کھیتی ہوتی ہے اس کو وہ بڑی محبوب ہوتی ہے، اس کو وہ بنا کے رکھتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ وقت آنے پہ اس پہ وہ اس میں بیج ڈالے گا اور پھر وہاں سے فصل اگے گی۔ تو آپ کی جو بیویاں ہیں آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان سے اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اور اولاد یہ آپ کا مقصد ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ طلاق کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی طلاق کا عزم کر ہی لے، حالات ایسے پیدا ہو ہی جائیں، نباہ نہ ہو رہا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا بھی آپشن دیا ہے۔ البتہ اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ پھر وہ 3 حیض تک عدت گزارے گی، یعنی حکم یہ ہے کہ ایک طہر میں عورت کو طلاق دی جائے جس میں اس کے ساتھ مباشرت نہ کی ہوئی ہو، تو پھر اس کے بعد پہلا حیض، دوسرا حیض اور تیسرا حیض، یہ اس کی عدت ہوگی۔ اگر اس میں اس کا شوہر اس سے رجوع نہیں کرتا 1 یا 2 طلاق کی صورت میں، تو پھر کیا ہوگا، ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ اور اس دوران عورتوں کو حکم یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہو، ان کے رحم میں، یعنی اگر وہ پریگننٹ ہوں، اگر وہ حاملہ ہوں، تو پھر اس کو وہ چھپائیں نہیں، بلکہ بتا دیں کہ ہم اس حالت میں ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو عدت کے درمیان عورت ہوتی ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر ان کے خاوند چاہیں کہ ان سے رجوع کر لیں تو اچھی بات ہے، وہ زیادہ حقدار ہیں، اگر نیک نیتی سے وہ رجوع کرنا چاہیں تو ان کو رجوع کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آگے طلاق کا ہی ذکر ہے، فرمایا کہ طلاق آپ اگر دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ عورت عدت میں ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اور مناسب طریقے سے اس کو یا تو چھوڑ دیں کہ وہ نکاح ختم کر کے پھر کسی اور جگہ شادی کر لے، یا پھر آپ نیک نیتی سے اس کو اپنے پاس روک لیں، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو اس وجہ سے اپنے پاس روکیں بار بار کہ تاکہ اسے تکلیف دیں، آپ اسے اذیت دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو کچھ آپ نے ان کو دیا ہوا ہو تو وہ ان کے پاس ہی رہنے دو، اور جہاں آپ کو لگے کہ اب دونوں میں نباہ نہیں ہو سکتا، اگر زبردستی ایک دوسرے سے جڑ کے رہیں گے تو ایک دوسرے کے حقوق ضائع ہوں گے، کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا بھی اختیار دیا ہے۔ آگے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر 3 طلاقیں دے دی تو اب پھر آپس میں رجوع نہیں ہو سکتا، چاہے یہ 3 طلاقیں الگ الگ کر کے دی ہوں یا پھر ایک ہی مجلس میں دی ہوں، اگر 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی تو پھر ان کا آپس میں اب رجوع نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا ہوگا کہ اس کے بعد وہ عورت پھر کسی دوسری جگہ پہ عدت کے بعد شادی کرے، اور اگر دوسری جگہ سے بائی چانس اس کو پھر سے طلاق ہو جائے تو یہ پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے، لیکن پری پلان طریقے سے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید فرمائی ہے کہ کوئی آدمی بیوی کو طلاق دے دے اور پھر پلان کے ذریعے کسی آدمی کے پاس لے کے جائے کہ ٹھیک ہے آپ اسے نکاح کریں، ازدواجی تعلق قائم کریں، پھر آپ اس کو طلاق دیں اور میں واپس لے لوں گا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر بیویوں کو طلاق دے دو، ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر ان کو اچھے طریقے سے اگر رخصت کرنا ہو تو اچھے طریقے سے ان کو رخصت کرو، اور ان کو تکلیف دینے کے لیے اپنے پاس نہ روکے رکھو۔
اس کے بعد پھر ایک اور ایک سماجی مسئلے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بیویوں کو طلاق دے دو، ان کی عدت پوری ہو جائے، تو پھر اس معاشرے میں یہ تھا کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی تھی، پھر ان کے جو ورثاء ہوتے تھے نہ اپنے اسی خاوند کے پاس ان کو واپس بھیجنا چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ ان سے نکاح کر لیں، اور نہ ہی کسی دوسری جگہ. تو اس کا فرمایا کہ نہیں، اگر یہ اپنے خاوندوں کے پاس جانا چاہیں اچھے طریقے سے تو یہ نکاح کر لیں، اس سے آپ ان کو نہ روکیں. اور پھر آگے جب میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو ایک اہم مسئلہ اگر بچہ ہے تو اس کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے. تو اس کا بھی تذکرہ فرمایا، والوالدات یرضعن اولادہن حاملین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. اگر جدائی ہو گئی ہے تو پھر اس کے دودھ کا بندوبست یہ اس بچے کے والد کی ذمہ داری ہے کہ اگر اسی عورت سے وہ دودھ پلوانا چاہتا ہے تو اس کو بھی معاوضہ دے اور اسے دودھ پلوائے. اور اس پہ فرمایا کہ پھر دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں کہ جو بچے کا باپ ہے وہ اس کی جو دودھ پلانے والی ماں ہے اس کا خرچہ بھی برداشت کرے، اور وہ بھی اس کا خیال رکھے کہ ایک دوسرے کے یہاں پہ بھی حقوق پورے ہوں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ ہو. اس کے بعد پھر آگے جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ کیسے عدت گزارے. تو فرمایا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، کہ ایسی عورت 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی. البتہ اس میں ایک اور تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ عورت حاملہ ہو تو پھر اس کی جو عدت ہوتی ہے وہ وضع حمل ہوتی ہے، یعنی جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے اس میں 1 دن لگے یا اس میں 6-8 ماہ لگ جائیں. پھر آگے فرمایا کہ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں اور وہ عدت میں ہوں تو اس عدت کے دوران ان کو نکاح کا پیغام نہ دو. جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو آپ پھر پیغام بھیج سکتے ہیں. اور اس کے بعد آگے چل کے نمازوں کی تاکید فرمائی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، نمازوں کی حفاظت کریں. اور خصوصیت کے ساتھ عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ اس کا بہت ہی زیادہ خیال کریں کہ وہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے تو کہیں اس میں آپ کی نماز فوت نہ ہو جائے. اس کے بعد پھر آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے ان کو ان کے علاقے سے، ان کے ملک سے نکال دیا گیا تھا، وہاں پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ تو ہم میں کوئی کمانڈر بھیج جو ہماری رہنمائی کرے، ہم اس کے جھنڈے تلے لڑیں اپنے دشمن سے اور اپنے ملک کو واپس بازیاب کروائیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے یہ تسلی کر لی کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو حکم دوں اور پھر آپ اس پر عمل نہ کریں. تو انہوں نے پکا کہا کہ نہیں، جب آپ ہمیں حکم دیں گے، ہمارا کمانڈر مقرر کریں گے تو ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے. لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی نے ان کو خبر دی کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذمہ دار بنایا ہے، اب اس کے جھنڈے تلے آپ نے جہاد کرنا ہے. تو اپنی خصلت کے مطابق، اپنی فطرت کے مطابق پھر کہنے لگے کہ وہ کیسے ہمارا نگران اور ذمہ دار اور بادشاہ ہو سکتا ہے حالانکہ ہمارے پاس زیادہ مال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نگران ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے اندر 2 صفات ہونی چاہیے. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کے اندر علم ہونا چاہیے اور اس کے اندر جسمانی قوت ہونی چاہیے. تو یہ 2 چیزیں تو اس میں ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فرمایا کہ اب اس کے ساتھ مل کے آپ نے جہاد کرنا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ ان کو کہا کہ جب آپ لڑنے کے لیے جائیں گے اپنے دشمن سے تو رستے میں ایک نہر آئے گی، اسے آپ نے پانی نہیں پینا. ان میں سے زیادہ لوگوں نے وہ پانی پی لیا، پھر نافرمانی کی اور کمزور ہو گئے. بہرحال آگے چل کے انہوں نے پھر وہ لڑائی لڑی اور جالوت کی نگرانی میں یہ تھے اور طالوت کی نگرانی میں تھے عفواً، اور جالوت ان کا دشمن تھا. تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم اصول بتایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ یہ لوگ تھوڑے سے رہ گئے تھے لیکن اس کے باوجود چونکہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑی جماعت کے باوجود، کمزور جماعت کے باوجود ان کو ایک بڑی جماعت پہ، بڑے دشمن پہ غلبہ عطا فرمایا. تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کمزوری کے باوجود، تعداد میں کم ہونے کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود جب وہ اللہ کی مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ دے دیتے ہیں. اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ایک بادشاہت دی، زبردست قسم کی بادشاہت دی. آگے اس کا تفصیل سے تذکرہ انشاءاللہ آئے گا. تو بہرحال یہ قرآن مجید کے دوسرے پارے کا خلاصہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اس میں جو کچھ صحیح ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے
دلوں کو قرآن مجید کے نور سے بھر دے، اور اس کہنے میں، بیان کرنے میں جہاں پہ کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔